بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے ایک ایسی اونٹنی کا جو ایک پہاڑ سے پیدا کی گئی۔ دراصل یہ اونٹنی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، جو کہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ قوم سمود کون سی قوم تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عذاب نازل ہوئے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تم اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یعنی آپ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ کون سے نبی ان کی طرف بھیجے گئے؟ سامعین، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جندہ بن عمرو نے عرض کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دیں۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہانکنا اور نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پانی پیتا۔ اس اونٹنی کے پانی کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مسدہ نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ سامعین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باری باری اونٹنی کے ٹانگیں کاٹی اور اس طرح اس کو بالکل ختم کر دیا۔ قوم سمود پر پھر ایک عذاب آیا کہ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب یعنی اولن ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔
ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ سمود کے لوگ طویل القامت اور کثیر الاعمار تھے، بدین سب پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان محلات بناتے رہتے تھے۔ 18 مربع میل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، دولت و قوت اسے میسر نہ تھی۔ دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی، لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے اور زراعت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ سمود کے لوگ اعلیٰ محلات بنوانے کے بڑے شائق تھے، وہ تجربہ کار اور ماہروں کو بلواتے، عمارتیں تیار کرواتے۔ مختصراً یہ کہ قوم سمود کا بیشتر حصہ انہی کاموں میں لگا دیتے۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق انہیں اپنے خداؤں کی سنگین مورتیں بنوانے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا چھوڑ دو، صرف اس کی عبادت کرو جو اس کائنات کا واحد خالق ہے، اس کا شکر ادا کرو اور غرور سے باز آؤ، ورنہ ایسی مصیبت آئے گی کہ بجز خدا تمہیں کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ اس پر قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تو حضرت صالح نے عرض کی، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمیں یہ امید نہیں تھی۔ تو اس کے جواب میں حضرت صالح نے عرض کی کہ مجھ پر اللہ کی عنایت ہے، مجھے اس نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا، تمہاری عمارتیں محلات وغیرہ کسی کام نہ آئیں گے، یہ سب فنا ہو جائیں گے، تم ان سے دل مت لگاؤ۔ تو قوم کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ورنہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اس پر استفسار فرمایا اور کہا، برابر والے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حاملہ قد آور اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور تھوڑی دیر میں اس کے قد جتنا بچہ بھی پیدا ہو۔ اپنے پہاڑ کے قریب جا کر دعا مانگی، یعنی حضرت صالح نے اس پہاڑ کے قریب جا کر دعا مانگی اور ویسا ہی ہوا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ایمان لانے لگے۔ تو شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور وہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور ایمان نہ لائے۔ قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور بچہ بھاگ کر پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ لیکن قوم سمود میں متکبر کہنے لگے، ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ آخر کار اونٹنی کاٹ ڈالی اور کہا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ پھر زلزلے نے انہیں آ دبایا۔ صبح کو وہ اپنے گھر میں اوندے مرے پڑے تھے۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور کہا، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔ اس ساری حقیقت سے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے نہایت ہی خوبصورت، تندرست و خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور اس نے نکل کر ایک بچہ بھی جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ لیکن یہ ساری تفصیلات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ آپ اپنا یہ معجزہ دکھائیں، جب انہیں معجزہ بھی دکھایا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ان پر ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ ساری ویڈیو اور واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں، جو انبیاء کی تعلیمات ہیں، جو انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کی تعلیمات کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ہمیں ان کی تعلیمات پر اور بالخصوص اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔